تو میں آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا، اور انشاءاللہ ہفتے کو سیٹرڈے کو ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں اپنی کارکنوں کو، تحریک انصاف کے عہدیداروں کو آج بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے نکلنا ہے، کارنرز میٹنگ کرنی ہے، ایک جلسہ کرنا ہے، اور ادھر میں آپ سب کو اپنی یہاں سے خطاب کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس دلدل میں ہم آج پھنس گئے ہیں اس سے نکلنا کیسے آپ، تو وہ کون سے ہم نے چیزیں کرنی ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں تو اب تو سیدھا مزید اندھیرے اور دلدل میں جا رہا ہے ملک، ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو معیشت کو جدھر پہنچا دیا ہے، اب تو ان کے پاس کوئی اس کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ان کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کہیں سے قرضے لے لو، لیکن کیسے قرضے واپس کرنے ہیں ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اور نہ باہر کی کوئی بھی سرمایہ کار یا فورن انویسٹرز، نہ ان کا کوئی اعتماد رہ گیا ان پہ، نہ اندر سے کسی کا رہ گیا۔ اور وہ جو موڈیز کی لیٹسٹ ریٹنگ آئی ہے، جو کریڈٹ ایجنسی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ ملک کی کتنی سکت ہے، کتنی طاقت ہے قرضے واپس کرنے کی، تو اس میں تو سب سے نیچے پاکستان اب پہنچ گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں نیچے گرا۔ تو باہر سے نہ کسی نے کوئی پیسہ لگانا ہے پاکستان میں، نہ اندر سے، تو ان کے پاس تو اب ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، پاکستان کو پہنچا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہفتے کی رات کو میں آپ کے سامنے ایک روڈ میپ رکھوں گا، کیونکہ الیکشن اب ہم اپنی کیمپین اناؤنس کرتے ہوئے آپ سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا، آگے ہم نے کیسے، کون سے وہ قدم اٹھانے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل مرحلے سے نکالے گا۔ میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ کہ پچھلے 10 مہینے میں جس طرح کے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی بنیادی حقوق جس طرح ان کو پامال کیا گیا، رد کیا گیا، جو ہمارے خلاف پرسیکیوشن کی گئی، انتقامی کارروائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئی، یعنی جو انہوں نے ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی، اور جیسے جیسے تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی اتنے ہی انہوں نے وہ زیادہ وہ قدم اٹھائے ہمارے خلاف، ہر قسم کی، یعنی کیسز بنانا، تشدد کرنا، جو کبھی پاکستان میں کسی اپوزیشن کے اوپر اس طرح نہیں، کسی جمہوریت میں نہیں ہوا۔ ہمارے لوگوں کے اوپر میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ جو تشدد کیا گیا اعظم سواتی پہ، شہباز گل پہ، جو صحافیوں سے کیا گیا، یعنی کبھی اس طرح کے جو ارشد شریف، یعنی دردناک کہانی ارشد شریف کی کہ کیسے اس کے اوپر اس کو دھمکیاں دی گئی، موت کا خطرہ تھا، ملک سے باہر گیا، پھر کیسے شہید کیا گیا اس کو، اور باقی صحافیوں سے جو کیا گیا، جمیل فاروقی ننگا کر کے اس کو تشدد، ایاز امیر جیسے ایک دانشور جن کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے معاشرے میں، ان کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، سمیع ابراہیم اس کو جو کیا، غلام حسین کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور پھر جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ماں باپ نے مجھے بتایا کہ ان کے ینگ بچوں کو اٹھایا گیا، 2 دن رکھا گیا، مارا پیٹا ان کو، اور پھر ان کو گھر واپس بھیجا، دھمکیاں دی گئیں، کئی اسے سٹیٹمنٹس میرے خلاف دلوائی واپس بھیجتے ہوئے۔ یہ کبھی ایسے پاکستان میں نہیں ہوا۔ ہمارے کتنے لوگوں کو 25 پہ کیسز بنائے گئے، اور پھر نئے کیسز بنا دیے۔ کل جو اسلام آباد میں طلب کیا گیا مجھے، سب کو ڈیٹ پتا تھی، ساروں کو جب ڈیٹ فکس کر دی عدالت نے تو سب کو پتا تھا میں آ رہا ہوں اسلام آباد۔ سب کو پتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ جب سے مجھے یہ گولیاں لگی ہیں اس کے پہلی دفعہ اسلام آباد آنا ہے، تو لوگوں نے تو آنا تھا، لیکن جو اب لوگوں کے جنون دیکھ کے، جو بھی آپ کے سامنے وہ فوٹیج تو سامنے ہیں، اس کے اوپر دہشت گردی کے کیسز بنا دیے، مزید میرے اوپر 2 اور کیسز بنا دیے، 74 کیسز ہیں میرے اوپر، ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر کیسز بنا دیے۔
مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کس دور کے اندر اس طرح قانون کو مس یوز کیا گیا، دہشت گردی کے قانون کو کس دور میں مس یوز کیا گیا؟ میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیسے بنا؟ الیکشن کمیشن کے باہر ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے. نون لیگ پوچھے ان کے دور میں، ہمارے دور میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا، کتنے ان کے اوپر پرچے ہوئے؟ مریم نواز نے جب وہ نیب گئی، اس نے پتھراؤ کیا نیب کا، پلان کر کے ان کے لوگوں نے جا کے پتھراؤ کیا. کتنے دہشت گردی کے کیسز بنے؟ میرے اوپر 74 کیسز میں سے جو کیس بنا دہشت گردی کا، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوتا ہے، میں گھر پہ ہوتا ہوں، میرے اوپر دہشت گردی کا کیس. پھر یہ جو الیکشن کمیشن جو سب پتہ ہے، اب جو الیکشن کمیشن کا رول رہا ہے اس کے اندر، جب سے ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی، جو انہوں نے کیئر ٹیکر بنایا، جس طرح کی یعنی وہ لوگوں کو بٹھایا جو ہمارے دشمن ہیں، کسی طرح بھی وہ نیوٹرل کیئر ٹیکر میں فٹ نہیں کرتے. الیکشن کمیشن نے ہمارے مخالفین کو یہاں کے بٹھا دیا. جتنے کیسز الیکشن کمیشن کرتا ہے ہمارے خلاف، سب کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ جانبدار الیکشن کمیشن آیا نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن پہلے میرے اوپر کیس لگا تھا توشہ خانہ کا. توشہ خانہ کا کیس ہے کیا، میں ذرا آج سب قوم کے سامنے کلیئر کر دوں. 70 سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے؟ جب بھی آپ کو کوئی باہر سے گفٹس ملتی ہیں، جو 70 سال سے ہیڈ آف سٹیٹس کو گفٹ ملتی ہیں، بیوروکریٹس کو ملتی ہیں، جنرلز کو، آرمی چیف کو ملتی ہیں، قانون یہ ہے کہ وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں، اور پرانے زمانے میں 20% یا 15% آپ دیتے تھے اور آپ وہ گفٹ رکھ سکتے تھے. یہ قانون تھا. ہمارے زمانے میں وہ 50% ہم نے کر دیا. 50% آپ توشہ خانہ میں دیتے تھے، آپ وہ رکھ سکتے تھے. اس کے بعد وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی تھی. آج تک کبھی کسی سے پوچھا کہ اس نے اس کے بعد کیا کیا؟ میری مرضی، میری پراپرٹی ہے، میں جو مرضی کروں. اس کے اوپر کیس کر دیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن یہ عدالت میں جائے گا یہ کیس فارغ ہو جائے گا. لیکن جنہوں نے توشہ خانہ سے چوری کیا، آصف زرداری نے اور نواز شریف نے، گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. 4 گاڑیاں نواز شریف نے رکھی استعمال کر کے، 8 سال کے بعد کہتا جی توشہ خانہ میں پیسے دے کے لیتا ہوں. زرداری نے 4 گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی. یہ تو قانون، یہ تو چوری ہے. ان کے اوپر کیس نہیں ہے. ان کے کیس بھی پڑا ہوا تھا نیب میں، وہ نیب نے خارج کر دیا وہ کیس. اور دوسرا کیس ہے فورن فنڈنگ کا. پہلے تو پتا چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے چینج کیا، پروہیبٹو فنڈنگ. اس کے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں کیس میں. اس کیس کو جو عدالت نے رد کیا ہوا ہے، بیل دے دی ہے سب کو، مجھے اس کے اوپر وارنٹ نکال دیے. جس وقت وہ عدالت میں جائے گا وہ خارج ہو جائے گا.